الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ہم سورۃ الاعراف کے بعد سورۃ الانفال شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ ترتیب ہے کہ ہر نئی سورت کا جب آغاز کریں تو رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز تفسیر کے مطابق ہم اس صورت مبارکہ کا پچھلی صورت مبارکہ سے تعلق، وابستگی اور ربط کو بیان کریں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ قرآن کریم معنی، مفہوم اور ایک پراپر مضمون والی کتاب ہے۔ ایک بات ادھر سے، دوسری ادھر سے، تیسری ادھر سے، یوں باتیں اٹھا کے جمع کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ میں بڑا مختصر اور خوبصورت ربط ذکر کروں گا۔ سند المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو انہوں نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑے اہم اور نامور شاگرد ہیں۔ حدیث پاک کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی فراست عطا فرمائی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور استاد رہے، پھر گوجرانوالا میں حضرت نے جامعہ صدیقیہ کے نام سے مدرسہ قائم کیا۔ غالباً 1985 کے لگ بھگ یا اس کے قریب حضرت کی وفات ہوئی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث پڑھی تھی اور تقریباً 45 سال یا اس سے کچھ زائد حضرت قاضی صاحب کی مسند پہ انہوں نے اسی طرز پہ حدیث پڑھائی ہے۔ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے
حدیث مبارکہ کی 2 کتابیں حضرت قاضی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی ہیں، یعنی کہ ہمارے دادا استاذ ہیں حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم دعا گو ہیں اللہ ہمارے تمام اساتذہ اور ہمارے جملہ اکابرین جو ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جناب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنجاب بھر میں خصوصی طور پر دعوت توحید کے لیے بڑے معروف جانے جاتے تھے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم اگر آج توحیدی ہیں اور ہمارے یہ قرب و جوار کی نسلیں غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، تو یہ محنت ہے اور ثمرہ ہے ان اکابرین علماء کی محنت طیبہ کا کہ مولانا حسین علی صاحب کے شاگرد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب انے پڑھے، حضرت بڑے شاہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پڑھے، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پڑھے، حضرت قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہاں پڑھے، حضرت مولانا طاہر پنجپیری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہاں پڑھے۔ اس کے علاوہ بھی اکابرین علماء کی یہ بڑی ایک فہرست ہے جنہوں نے بابا جی ولی اللہ صاحب اور بڑے بابا جی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے دین اور فنون یہاں حاصل کیے۔ پھر ان کا آنا جانا رہا، آتے جاتے رہے استاذوں کو ملنے کی نیت سے، پھر واعظ و نصیحت کرتے رہے، تو خالص توحید کا وہ پودا لگ گیا۔ آج یہ طاقتور اور توانا درخت ہے، ہم اس کے سائے میں بیٹھے ہیں اور ایک اللہ کی پکار کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور محنت توحید پر جو انہوں نے قربانیاں دیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سن رہے ہو؟ اس نے خط لکھا حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ مولانا غلام اللہ خان کے نام کہ میں جب صحت مند تھا آپ کے بیانات سننے کے لیے میں دور دراز چلا جایا کرتا تھا، اب میں معذور ہوں، ٹانگ میری ٹوٹی ہوئی ہے، بستر سے میں اٹھ نہیں سکتا، آپ کا واعظ سننے کو دل کرتا ہے، چارہ کار کوئی نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے اور میں دوبارہ توحید کے یہ بیانات سن سکوں۔ خط پہنچا پنڈی، حضرت شیخ القرآن نے پڑھا اور ایک جملہ بولا، غلام اللہ ٹانگیں اس کی ٹوٹی ہیں تیری تو نہیں نا؟ سن رہے؟ ٹانگیں اس کی ٹوٹی ہیں تیری تو نہیں نا؟ ہم نے اکابرین اور اساتذہ سے سنا ہے کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے گاؤں کا سفر کیا، رات کے کسی پیر دروازے پہ پہنچے، دستک دی، خواتین نے پوچھا کون؟ کہا میں غلام اللہ پنڈی سے آیا ہوں۔
آپ کا فلاں مریض گھر میں ہے؟ جی موجود ہے۔ دروازہ کھولو، کھلا، آپ اس مریض کے پاس گئے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی چائے پانی نہیں، کوئی کھانے پینے کے تکلفات نہیں، کہا تیری ٹانگ ٹوٹی ہے؟ میری ٹھیک ہے، میں تمہیں واعظ سنانے کے لیے آ گیا ہوں۔ مولانا غلام اللہ خان جس رنگ میں تقریر کرتے تھے، اس رنگ میں گھر کے مردوں کو سامنے بٹھا کے، گھر کی عورتوں کو پردے میں بٹھا کے، رات کے پتہ نہیں کون سے پہر کی بات ہے، آپ نے اسی انداز میں تقریر فرمائی، واعظ کیا، توحید بیان کی، بیان مکمل ہوا۔ آپ نے فرمایا میں اسی لیے آیا تھا، میرے اور کام ہے، کچھ کھائے بغیر، ہدیہ لیے بغیر، گفٹ لیے بغیر مولانا راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ یہ وہ محنتیں ہیں، یہ ان اکابرین کی صلاحیتیں ہیں کہ آج میں اور آپ ڈٹ کے استقامت کے ساتھ قرآن کی محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے اساتذہ کی بہت بڑی محنتی سپورٹ ہے جو ہمیں اس کام میں لگائے ہوئے ہے۔ اگر ہمارے اکابرین، اساتذہ، شیوخ کی یہ محنت قرآن اور محنت توحید نہ ہوتی نا، تو شاید ہم بھی کب کا تتر بتر ہو چکے ہوتے۔ سنا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور روزانہ کا اکٹھ کرنا، روزانہ کے لیے منت سماجت کرنا، اور روزانہ نئے سرے سے محنت کرنا، اور روزانہ قرآن کریم کی آیات کو دیکھنا، اہل علم کے فرامین و تفاسیر دیکھنا، غلط کو الگ کرنا، صحیح کو چن کے الگ رکھنا، پھر اس میں سے نچوڑ کے عوام الناس کی ضروریات عوام الناس کے سامنے رکھنا، ساری چیزیں بڑے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی روزانہ ایک نیا جذبہ رکھے، روزانہ منت کرنے کے لیے تیار رہے، روزانہ دوستوں پہ محنت کرے، اپنے کئی ذاتی کام کاج اور مصروفیات کو خیر آباد کہے۔ آپ کو پتہ نہیں اطمینان ہے کہ نہیں ہے، مجھے بخدا اس بات پہ پورا اطمینان ہے، اور مجھے اس بات پہ اللہ کی قسم ہے پورا اعتماد ہے کہ ہماری پہلے دن سے بالغ ہونے سے آج تک کی کوئی اور نیکی کل محشر کے میدان میں اپنا وزن بنا سکی یا نہ بنا سکی، یہ نیکی ایسی ہے انشاءاللہ یہ اپنا وزن بنائے گی، ہمارے گناہوں کو مٹائے گی، اور یہ نیکی ہماری اخروی نجات کا باعث بنے گی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے روز آنا اتنا آسان نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، کبھی کوئی نہیں، کبھی کوئی نہیں، اسے بڑی باقاعدگی سے لے کے چلنا۔ علماء نے لکھا ہے اگر اللہ اگلے دن یا ایک عمل بار بار کرنے کی توفیق دے دینا تو سمجھو کہ اللہ نے تمہارے کل والے عمل کو قبول کر لیا۔ ہماری یہی طلب ہے۔ مجھے یاد ہے کہ راولپنڈی میں پرانے قلعے کی مسجد میں جو راجہ بازار میں دارالعلوم تعلیم القرآن ہے، اس سے تھوڑا آگے حضرت شیخ القرآن کی مسجد ہے۔ نواسہ شیخ القرآن حضرت مولانا شاکر محمود صاحب
رحمت اللہ تعالی علیہ وہ وہاں پہ جمعہ پڑھاتے تھے، اور میں تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے حضرت استاذ مکرم مناظر اسلام حضرت علامہ محمد یونس نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اسلام آباد گیا، تو میں نے وہاں پہ ایک جمعہ پڑھا، اور ایک آدمی تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، میاں محمد الیاس، اس نے شیخ القرآن کی حیات پہ کتاب لکھی تھی، اور اس کو میں ملنے کے لیے گیا، اور ایک کتاب تھی مجھے استاذ مکرم نے دی، افادات بخاری، تو وہ میں اس کو دینے کے لیے گیا، تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں ہم جمعے کے بعد بیٹھے، میاں صاحب بھی، میں بھی، حضرت مولانا شاکر محمود صاحب نواسہ شیخ القرآن بھی، اور 2-4 اور مہمان بھی۔ تو وہاں پہ میاں صاحب نے بتایا کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے ایک بہت بڑا زمیندار، بہت بڑا مالدار آدمی، للکار پورے ملک میں، اور ساری زندگی اس چھوٹے سے کمرے میں گزاری ہے، اگر اس میں 4 پائیاں رکھی جائیں نا تو تیسری 4 پائی کی جگہ نہیں تھی۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہماری بھی دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ان اکابرین و شیوخ کی طرز پہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک فہم قرآن کے ساتھ اور اس محنت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ آپ پچھلی سورت کی آیت دیکھیں، پھر یہ سورت انفال دیکھیں۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی سورت کے آخر میں کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، مل گیا؟ ہاتھ رکھیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں پروردگار عالم کا ذکر کر۔ سورت کا آخر ہو گیا، اب آ جائیں اگلی سورت میں، تیسری لائن دیکھیں ذرا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کریں تو ان لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جب تلاوت کریں تو ان کا ایمان پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پچھلی صورت میں اللہ نے کہا تھا ذکر کرو، اگلی صورت میں اللہ نے ذکر کا فائدہ بیان کیا کہ جب تم ذکر کرو گے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تمہارا ایمان طاقتور ہو جائے گا۔ سمجھے آپ؟ یہ اس آیت کا، اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کا عمومی جائزہ جو ہے کل میں اسے ذکر کروں گا کہ صورت کے مقاصد کیا ہیں، اس صورت کا بیان کیا ہے، اس صورت کی ترجیحات کیا ہیں۔